السلام علیکم ویورز۔ مصیبت پڑتے ہی فوراً دائیں بائیں نہیں بھاگتے۔ ایک کو کال، دوسرے کو میسج، تیسرے شخص سے فریاد، چوتھے کی منت نہیں۔ انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ انسانوں سے مدد ضرور مانگیں، لیکن پہلی مدد اللہ سے مانگنی چاہتی ہے۔ جب بھی مصیبت پڑے پہلے وضو، پھر 2 نفل نماز، پھر دعا۔ کیونکہ سب سے پہلے آپ نے سب کانٹیکٹ سے مدد مانگی ہے۔ انسانی کانٹیکٹ، پیسہ، کوشش، یہ سب بعد میں آئے گا، پہلے رب آتا ہے۔ ہماری گنتی الٹی چلتی ہے، ہم پہلے انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ امید دلا دیں تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں، وہ امید نہ دلائیں تو ہم مزید انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بنے تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور پھر انسانوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ رب جس نے آسمان اور زمین جیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ آپ کا چھوٹا سا کام نہیں کروا سکتا کیا؟ دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح کی کئی امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ عاجزی، انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیں۔ اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا۔ سنو، تم خاص ہو، اس لیے تمہیں لوگوں کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ درد دے کر اپنے در پر جھکا لیا۔ وہ جانتا ہے تمہاری ہر تکلیف کو، ہر غم کو، وہ واقف ہے تمہاری بے بسی سے، تمہارا لوگوں کے رویوں سے تھکنا، رونا، وہ سب جانتا ہے۔ سنو، تم خاص ہو کہ تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے۔ سنو، جو رب کے سامنے روتا ہے وہ بہت خاص ہوتا ہے، اور تم بہت خاص ہو کہ صرف اپنے رب کے لیے روتے ہو۔ آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی۔ آپ کو ابھی حالات ناممکن لگ رہے ہوں گے، ابھی آپ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے ہوں گے، مگر یاد رکھیں، ایک ذات ایسی ہے جس کا تمام جہانوں پر غلبہ ہے، جس کے قبضۂ قدرت میں ساری طاقتیں ہیں، ہمارا اللہ، اور وہ اگر چاہے تو ابھی آپ کے حالات کو پلٹ سکتا ہے، ابھی آپ کی تقدیر کے پنوں کو آپ کے حق میں کر سکتا ہے، پر وہ ایسا انہی کے لیے کرتا ہے
جو اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا جو اس پہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھیے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفان سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہی بتایا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ سے کھل کر دعا مانگا کریں، بنا جھجک کے مانگا کریں۔ ہر وہ لفظ کہیں جو آپ اللہ سے بات کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ دعا مانگیں اور ان الفاظ کو ساتھ محسوس بھی کریں۔ اللہ سے دعا مانگنا اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے، اللہ سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، ہر وہ بات کہنی ہوتی ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ آپ جتنی ڈیٹیل بتاتے ہیں اتنی آپ کی دعا اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ دعا میں چھپانا نہیں ہوتا بلکہ اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، آپ نے دوبارہ سے اللہ سے خود کہنا ہے، اپنی بات خود پیش کرنی ہے۔ جب ہم اللہ پاک کے لیے وہ کرتے ہیں جو وہ ہم سے چاہتا ہے تو وہ اللہ ہمارے لیے بھی وہ کرتا ہے جو ہم عرصے سے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے مزاحمت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ سے فائٹ بیک کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کی طرف ہی پلٹتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد بھی بہترین طریقے سے ہمارے تک پہنچ جاتی ہے اور سب مسئلوں کے حل مل جاتے ہیں۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کو ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، جب تک اس کی آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا، جب تک وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، جب تک وہ دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کر لیتا، تب تک انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں ایسے الفاظ دیے ہیں جن کو پڑھ کر کسی کو سکون ملتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم لکھنا کبھی ترک نہ کرو۔ اگر تم ایسے لہجے اور ایسے انداز بیان سے نوازے گئے ہو جو زخمی دلوں پر مرہم کا کام کر سکیں تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کا استعمال جاری رکھو۔ قدرت جو بھی تم سے کام اپنے مخلوق کی خاطر لے رہی ہے وہ چپ چاپ کرتے رہو۔ تم اگر کسی کے لیے باعث آسانی بنو گے تو تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، اور ایک دن تم اپنے حصے کے معجزے حاصل کر لو گے۔